اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت نامہ کیسے لکھا جائے اس سلسلے میں آپ سے بات کر رہے تھے ہم۔ ہماری 2 قسطیں آن ایئر جا چکی ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قرآن حکیم میں جو وصیت کے بارے میں تذکرہ ہے اس کے بارے میں، اور جو ائمہ طاہرین نے کہا ہے مختصراً بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ سورہ نساء میں 131 آیت کا نشان ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی ہے ان کو اور تم کو بھی اس کی ہم نے وصیت کی تھی کہ خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ پھر فرمایا سورہ شورى کی 13 نمبر کی آیت ہے، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ، ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ کو دین قائم کرنے کی وصیت کی تھی۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی 132 آیت ہے کہ وَوَصَّىٰ بِهِ إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّینَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذَا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور ایسی ہی ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی کی، اے فرزند، خدا نے تمہارے لیے تمہارے واسطے دین کو پسند کیا ہے، دین اسلام کو پسند کیا، لہٰذا تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان بھی۔ اے یہودیو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سر پر موت آ کھڑی ہوئی؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو کہنے لگے، ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ داداؤں ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے معبود یکتا اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو وصیت کی ہے، وہ دین کی وصیت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی موت کے وقت وصیت نہ کرے اس کی عقل اور مروت میں نقص ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وصیت ہر مسلمان کا حق ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری عمر میں 2 دن بھی باقی رہ گئے ہوں تو ایک کو آخرت کے لیے مخصوص کر دو جس سے تم اپنی موت پر استعانت طلب کرو۔ پوچھا گیا کہ استعانت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے اخلاف کے لیے وصیت بہترین کرو، یعنی جانے کے بعد جو تمہارا خاندان باقی ہے اس کے لیے وصیت کرو۔ وصیت انسان کی زندگی اور اس کی موت کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ کے بندوں پر اس کی ایک سنت رہی ہے۔ لہٰذا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ بھی وہ بہترین وصیت کر سکتا ہے اس سلسلے میں اپنے بعد والوں کے لیے وصیت کرے۔ وصیت کرنے والوں کی وصیتیں شخصیت کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہیں۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کو زہد و تقوی اور اقامت الدین کی وصیت کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی بندگی کی وصیت کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو 400 وصیتیں فرمائی ہیں۔ اب دیکھیں ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی ایک بھی یہ وصیت کے نام سے سنی ہوگی؟ کتنا کم ہم لوگ علم کا تذکرہ کرتے ہیں، تب کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم شہر علم اور در علم سے وابستہ ہیں۔ تو 400 وصیتیں اگر خدا نے ہمیں مہلت دی اور انشاءاللہ
وقت نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم ضرور انشاءاللہ کچھ اس میں سے وصیتیں آپ کی گوشِ گزار کریں گے۔ اوصیاء ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، اور علماء بھی جو انبیاء کے وارث اور اوصیاء کی راہ پر چلنے والے ہیں، اپنے بیٹوں اور تمام لوگوں کو عمومی اور خصوصی وصیتیں کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلی وصیت تقوی، دین اور خدا کی عبادت کی وصیت ہے، جیسا کہ ہمارے بزرگ علماء سید ابن طاؤس نے اپنے فرزند محمد اور علامہ حلی نے اپنے فرزند فخر المحققین کو وصیت کی ہے۔ انہی بزرگ علماء میں سے ایک عالم نے ایسی وصیتیں جو ہمارے ہاتھ آئی ہیں، جن بزرگ عالم کا نام آیت اللہ مرشی نجفی ہے، انہوں نے تو ایسی گراں بہا وصیتیں فرمائی ہیں جسے نور کے قلم سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ان وصیتوں کو 3 رسالے میں تحریر کیا ہے، جن میں سے انتخاب کر کے ہم کچھ تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے پھر بھی وہ وصیت لکھ سکتا ہے۔ اور انہوں نے تو کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے وہ بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہی بہترین مددگار ہے اور اسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم پہلی وصیت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آقائے مرشی نجفی کی، کہ انہوں نے اپنے وصی کو، وصی کون ہوتا ہے؟ وصی وہ جس کو وصیت کی جاتی ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے اس کو وصی بنایا جاتا ہے، لیکن اوروں کو بھی بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جو ان کی پہلی وصیت ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اسے دین اسلام کی ترویج اور مذہب حق کے دفاع کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھیے کتنی بہترین وصیت ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کو کرتا ہے۔ آپ نے کہا دین آج بھی بے یار و مددگار اور غربت زدہ ہے، اور بلند آواز سے پکارا ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ چند افراد کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی آواز پر لبیک کہے اور اس کی فریاد رسی کو پہنچے۔ خداوند عالم ان کی کوششوں کو قبول کرے اور انہیں بہترین جزا دے، یعنی کس کو؟ جو دین کی مدد کرتے ہیں۔ پھر میں اسے کتاب خدا میں تدبر، اس سے پند و نصیحت حاصل کرنے، اہل قبور کی زیارت اور ان کے سلسلے میں یہ غور و فکر کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ کل کس حال میں تھے اور آج کس حال میں ہیں، وہ کل کیسے تھے، آج ان کی کیا صورت ہو گئی، وہ کل کہاں تھے اور آج کس مقام پر ہیں۔ پھر کہا کہ میں اسے لوگوں سے کم معاشرت رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ کی سے ڈرنے کی وصیت، دین کی مدد کرنے کی وصیت، پھر قرآن میں تدبر اور تفکر کرنے کی وصیت کی، پھر اہل قبور سے، یعنی کہ جیسے کہ مولا علی نے کہا تھا نا کہ اہل قبور سے جو ہے نا نصیحت حاصل کرو، جاؤ دیکھو، ان سے باتیں کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہم کل کیا تھے اور آج کیا ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ لوگوں میں کم سے کم معاشرت رکھنے کی وصیت، اس لیے کیونکہ لوگوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا خطرناک ہے، کم ہی ایسے لوگ ہیں، لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور مومنین کے حق میں بہتان، غیبت، برائی اور ان کے حقوق و اخوت کے سلسلے میں زبان کھول دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، جو شخص وہاں پہ نہیں ہے، غائب ہے جو شخص۔ اور غیبت جو ہے وہ نکلا بھی غائب سے ہی ہے، کہ جو تیسرا شخص، 2 لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تیسرا شخص نہیں ہے تو لازمی اسی کی باتیں کریں گے، یہ ہے غیبت۔ پھر کہا کہ میں اسے اعزاء اور اقربا کے ساتھ صلہ رحم کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ عمر اور رزق میں توفیق اور کرامت کا سب سے قوی سبب ہے، یعنی کہ جو بھی صلہ رحم کرتا ہے اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یہ معصومین کی حدیث ہیں۔ میں اسے تالیف و تصنیف، یعنی کتابیں لکھنے اور پڑھنے اور چھپانے، اور اصحاب امامیہ خاص طور پر گزشتہ علماء کی کتابوں کی نشر و اشاعت کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں ترویج مذہب کا یہ سب سے قوی سبب ہے۔ پھر کہا کہ میں اسے شارع زہد پر چلنے اور حزم و احتیاط کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اسے زیارت جامع کی
جامعہ کی ہمیشہ پڑھنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زیارت جامعہ کو پڑھتے ہیں یا ان کا نام بھی ہم نے سنا ہو، کبھی زندگی میں ہم نے وہ پڑھی ہو۔ پھر کہا کہ میں سے شرعی علوم میں جد و جہد اور مشغول رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اسے خدا کے بندوں، خاص طور سے اہل علم کی غیبت سے پرہیز کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی غیبت زہر آلود مردے کھانے کے برابر ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا کہ کیا تم اس سے کراہیت نہیں کرو گے جب تم غیبت جو ہے وہ ہے کس طرح سے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو انہوں نے کہا اور جو علماء دین اصلی اور اہل علم جو ہیں ان کی غیبت کرنے سے تو بالکل پرہیز کرو، اس لیے کہ زہر آلود مردہ کھانے کے برابر ہے۔ پھر کہا کہ میں اسے نماز صبح کے بعد روزانہ سورہ یاسین، نماز ظہر کے بعد سورہ نبا، نماز عصر کے بعد سورہ عصر اور نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اس پر تاکید بھی کرتا ہوں۔ میں نے یہ روش اپنے مشائخ سے حاصل کی ہے اور بارہا اسے آزمایا بھی۔ دیکھیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس چیز کی بھی وصیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کو کہ کیا کیا پڑھیں، اور یہ ائمہ طاہرین کا کہ مغرب عشاء کے بعد واقعہ اور سورہ ملک پڑھا جائے، اور صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، ظہر کے بعد نبا پڑھیں، نماز عصر کے بعد سورہ عصر پڑھیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں اپنے بچوں کو ضرور یاد کرا دینے، کچھ بھی نہ پڑھیں، چلو اگر کم از کم چھوٹی چھوٹی چیزیں تو کر سکتے ہیں، نہیں سورہ یاسین پڑھیں، عصر کے بعد سورہ عصر تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ سورہ ملک تو کتنی بہترین سورہ ہے، سورہ واقعہ تو ہے ہی رزق کے لیے، تو اگر پڑھیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا اس کے اندر۔ ہمیں اتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، مارا صبح سے لے کے شام تک، لیکن اگر پروردگار عالم کی باتوں پہ عمل کیا جائے اور جو ائمہ طاہرین نے ہمیں بتایا تو تھوڑی محنت سے بھی بہت زیادہ رزق بے حساب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو کہا کہ میں اسے نماز یومیہ کے بعد ہر قنوت میں اس دعائے شریف کی مستقل پڑھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اسے نماز یومیت کے بعد ہر قنوت میں اس دعائے شریف کے مستقل پڑھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہم انی سالک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ۔ اور پھر کہا کہ میں اسے ہر رکوع، خاص طور سے آخری رکعت کے ذکر رکوع کے بعد اس دعا کے پڑھنے پر تاکید کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و ترحم علی عزنا و غصنا بحقہم یا ارحم الراحمین۔ پھر 13ویں وصیت کی میں اسے تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا کی ہمیشہ پڑھنے کی وصیت کرتا ہوں، اور 14ویں وصیت یہ ہے کہ میں اسے حضرت فاطمہ زہرا کے اس خطبے میں غور و خوض کی وصیت کرتا ہوں جسے انہوں نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا تھا، جس کی بلاغت اور فصاحت سے فصحاء گنگ ہیں، اور بلیغ لوگ جو بلاغت نظام لوگ ہیں وہ عاجز ہیں، اور علماء مبہوت ہو کر رہ گئے۔ اور علماء سلف میں ابن تیغور بغدادی نے اپنی کتاب بلاغت النساء میں اس خطبے کی روایت کی ہے۔ اور دیکھیں، یہ خطبہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام جو ہے وہ ہم نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہے، آپ اس کو سنیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان گنگ ہو کے رہ جاتا ہے، انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بی بی نے کیسے حالات میں اور کس طرح سے اور کتنے مجمع میں اس خطبے کو بیان کیا ہے، اور آخر میں بی بی نے کیا کہا ہے۔ آخری جو اس کی جو پورشن ہے وہ تو اتنا بہترین ہے کہ انسان بس چنٹ ہو جاتا ہے کہ اور سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دین کو کس طرح سے بربادی کی راہ پہ اسلام کو لگایا گیا اور کن لوگوں نے لگایا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں اسے خطبہ شقشقیہ میں غور و فکر کی وصیت کرتا ہوں جسے حضرت علی علیہ السلام نے مسجد میں ارشاد فرمایا تھا،
اور سنی اور شیعہ بہت سے علماء نے اسے نقل کیا ہے۔ میں اسے نماز شب اور سحر کے وقت استغفار کرنے کی تاکید اور وصیت کرتا ہوں۔ اب کبھی یہ وصیت کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ ایسی بھی وصیت کی جاتی ہے، لیکن یہ ہے وہ وصیت جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کو اس کا رسول پسند کرتا ہے، جس کو ائمہ طاہرین پسند کرتے ہیں۔ پھر ہے کہ میں اسے صلہ رحم کی وصیت کرتا ہوں، خاص طور سے ان کے بھائی اور بہنوں کے سلسلے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے، اس لیے کہ میں نے اپنے بعد کے لیے دنیا کی مال و دولت کی شکل میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا، حتیٰ کہ وہ رقم بھی جو خاص طور سے مجھے دی جاتی تھی، میں نے اسے محتاجوں اور اہل علم پر صرف کر دیا۔ عنقریب میں دنیا سے سفر کرنے والا ہوں، لیکن اپنے ورثاء کے لیے دنیا کے مال و اسباب اور زر و جواہرات میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ میں انہیں اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کے لیے بہترین یادیں اور اچھی باتیں چھوڑی ہیں، اور اگر میں اپنی اولاد کے لیے مال و اسباب سمیٹنے کی کوشش کرتا، لوگ میرے اوپر اس قدر اعتبار کرتے ہیں کہ میں اپنے وارثوں کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کی جائیداد اسباب چھوڑ سکتا تھا، لیکن فاتبروا یا اولی الابصار۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں بتانا چاہیں گے۔